اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ میں دوما پارٹ شروع کرتی ہوں۔ اس میں پہلی آیت کیا ہے؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری انفس بأی ارض تموت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں کہ کوئی جاندار نہیں جانتا کہ کل کو کیا کرے گا، اور کسی جاندار کو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کون سی زمین میں مرے گا۔ یعنی ہمیں جو بھی جس جگہ بھی ہے اسی جگہ ہماری موت آتی کر ہمیں نہیں سوچنا، کیونکہ ہماری موت کس جگہ پر ہوتی وہ کوئی نہیں جانتا صرف اللہ کے سوا۔ اسی لیے اللہ سے یہ امید کرنا کہ ہمیں اچھی حالت میں موت آئے، یعنی ہمارے خاتمہ موت پر اچھا خاتمہ ہو، یعنی کلمے کے ساتھ ذکر کے ساتھ ہو، یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور دوسری آیت میں کیا ہے؟ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے بس جب ان کا وقت آ پہنچے تو ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا؟ جب بھی ہمارا موت کا وقت آ جاتا، ملک الموت ہمارا موت کا ہمارا نام لے کو پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، جب کیا اس سے ایک گھڑی پیچھے اور سامنے بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ جس وقت ہماری موت ہے اس وقت ہماری موت ہو کر رہے گی، نہ ہمارا کچھ بھی ہمیں نہیں کر سکتے، یہ گھڑی اسے ٹال نہیں سکتے اور اسے بڑھا بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح اور اللہ کے ذکر سے روکنے والی کیا چیزیں ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد کی اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، کیونکہ مال اور اولاد سے اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے گا بس یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ دیا اس میں سے خرچ کرنا۔ یہ مال یہ اولاد ہمیں جس طرح ہمیں یہ کرتے ہیں وہ ہمارا صدقہ جاریہ بن جاتا۔ مال اچھے کاموں میں لگا دے وہ اچھا ہو سکتا، یعنی جو برے کاموں میں لگا دے وہ برا ہو سکتا۔ جیسے اولاد بھی ہے، اسے نیک تربیت ہو، نماز کی پابند ہو، وہ ذکر کا عادی ہو، یعنی اللہ کا ڈرنا متقی بندہ ہو، یا وہ ماں باپ کی وجہ سے وہ صدقہ جاریہ بن سکتا۔ یہ مال بھی اچھے کاموں میں ہمیں استعمال کرتے ہیں، یعنی اچھی تربیت کے ساتھ اور اچھے نیک کاموں میں، یعنی مسجد میں ہو، یعنی جس مدرسے میں ہو ہم لگاتے ہیں۔ جتنے لوگ ہاں فائدہ اٹھاتے ہیں وہ علم سے مسجد سے، الحمدللہ اتنا بھی صدقہ جاریہ ہوتا۔ یہ دو بھی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، یعنی مال اور اولاد زیادہ بڑھنے سے اللہ کو نہیں چھوڑ دے یا غافل نہ ہو، کیونکہ وہ دو کو لے کر بھی چلنا ہے، اللہ کے راستے میں چلنا ہے، وہی فائدہ اٹھا سکتی ہیں، وہ مال سے وہ اولاد سے۔ اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں پھر بھی فرمایا انفقوا مما رزقناہم کو بول کر اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کہ میں دیا تو مال میں سے وہ خرچ بھی کرو، کیونکہ جو بھی مال تیرے پاس ہے وہ سب تیرا نہیں، اس پر دوسرا کا بھی حق ہے، اسی طرح خرچ کرو پہلے اس سے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے اور وہ کہے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہ دی، یعنی جب تک ہمیں مرے تک بھی ہم اپنا مال سیدھا راستے میں خرچ نہیں کیے، جب موت کا وقت آنے کے بعد جب ہمیں بولیں گے یا اللہ اور تھوڑے دن ہمارے کو دے دے، چاہیے کہ ہمیں نیک اعمال کریں، یعنی ہمارا مال صدقہ کریں، یعنی اچھے کام نیک کام ایسا کریں کہ بولے تو جب مہلت نہیں ملتی، یہ ایسے یہ بھی پتہ چلا
کیونکہ الحمدللہ اللہ جتنا بھی جب تک بھی اس کے جسم میں جان ہے وہ نیک کام میں حصہ لینا چاہیے، اور صدقہ جاریہ اس کے خود کے لیے کرنا چاہیے، وہی اس کے عمل نامے میں بڑھے گا انشاءاللہ۔ اور ایک آیت میں ہمیں کیا پتہ چلتی، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اس سے مطلب کیا ہے یہ آیت میں؟ آگے آیت اللہ تعالیٰ اس فرمان تک تم زمین میں کتنے برس رہے ہو، کیا تم زمین میں کتنے برس رہے ہو، اللہ تعالیٰ یہ سوال بھی کرے گا۔ وہ کہیں گے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، یعنی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ ہمیں کیا کرتے ہیں دنیا میں 60 سال 70 سال رہتے ہیں، وہ اللہ کے یہاں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ بھی ہوتا نہیں۔ بس اتنا تھوڑی زندگی کو ہمیں اللہ کی کتنی برزخ کی زندگی، خبر کی زندگی، برزخ کی زندگی ہے، وہ زندگی بھی پار کرنا ہے اور قیامت کا دن بھی پار کرنا ہے، پھر جا کو ہمیں جنت کا حقدار بنتے ہیں یا جہنم کے مستحق، یا رب اللہ تعالیٰ جہنم سے بچاؤ اور جنت میں داخل کرو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کتنے دن رہ سکتے ہیں تمہیں، یہ وہ بولیں گے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ بس تو گنتی کرنے والے فرشتوں سے پوچھ لے، اللہ تعالیٰ یہ بات بولنے میں سے تمہارے گنتی کرتے رہیں، وہ فرشتوں سے پوچھ لو تمہیں کتنے سال رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمایا گیا کہ واقع تھوڑے ہی رہے ہو، یعنی تھوڑے کے تو 60 سال 70 سال یہ ہمارے تھوڑا ہی ہے۔ اگر تم جانتے کہ کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار اور بے مقصد کے لیے پیدا کیا، یعنی تمہیں یہ بات جانتے رہے کہ اللہ بیکار بے مقصد کے لیے پیدا کیا، یعنی دنیا میں کھیل تماشے کے لیے پیدا کیا، اور کہ یہ تم ہماری طرف نہیں لوٹاؤ گے، یعنی کیا ہے اس میں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہیں ایسا ہی پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ، تمہیں کھیل تماشا کرو دنیا میں، مزے اڑاؤ، بعد میں آ کر جنت دو، ایسا بولنے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ایک مقصد کے لیے پیدا کرے، جن و انسان کو اللہ کے خاص عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کرے، ہمیں کھیل تماشا بنا کر رکھنی ہے دنیا میں، ایسا کرنے سے کیا اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے حقدار بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے۔ اسی لیے ہمیں کیا کرنا، جو بھی موقع دیا اللہ تعالیٰ وہ موقع سے فائدہ اٹھا لینا، اچھے سے اچھے کام کرنا، صراط مستقیم پر رہنے کی اللہ سے ہر وقت دعا بھی کرتے رہنا۔ پھر اس کے فوراً کیا آیت آئی، الم یان الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ اب یہ آیت سے کیا پتہ چلتا ہے ہمنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں جھک جائیں، اور ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے حق نازل فرمایا، اور وہ ان کے لیے اور ان لوگوں کی طرف سے نہ ہوں گے جنہوں نے پہلے کتاب دی گئی تھی، بس ان پر زمانہ درز ہو گیا، اور تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور اکثر ان میں سے فاسق ہو گئے۔ اس سے مطلب کیا، اللہ تعالیٰ ہمارے سے پہلے بھی تورات، انجیل، زبور، یہ سب بھی کتاباں دیے گئے، کیونکہ اس میں تھوڑے ہی نافرمان اور تھوڑے ہی اللہ کو یاد کرنے والے ایسے بھی گزری۔ ایسا اس بات سے ہمیں کیا پتہ چلتی ہے، آیت ایک آیت اللہ تعالیٰ بتا کے سوال کرتا ہے کہ کیا میرے آیتوں میں اسی لیے نازل کیا گیا کہ تم میرے آیتوں سے غافل برتو اور تمہارے اولاد کے بارے میں غافل برتو، یعنی تم کتنے سال رہے ہو، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ بیان کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایک آدمی کی حیثیت کیا ہے دنیا میں۔ اسی لیے جب بھی اللہ تعالیٰ میزان ہمارے سامنے رکھا جاتا، اس کے سامنے ہمارا کیا حسنات اور سیئات برابر ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ یہ آیت سے۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون۔ اس کا مطلب کیا ہے،
اس کا مطلب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آ جاتی ہے تو اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، تاکہ میں جس کو چھوڑ آیا ہوں وہ کر آؤں گا۔ دیکھو الحمدللہ، جب بھی پہلے آیت میں بھی یہی گزرا، اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے، مجھے کتنا گڑ گڑا کے انسان بے بس ہو کے روتا، کیونکہ جب یہ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمیں کیا کرنا، ہمیں جب بھی ہمارے کو موقع ملے یہ ترازو بھرانے کی کام کرنا، یعنی چھوٹے چھوٹے نیکیاں بھی ترازو بھرا سکتی ہے، یعنی ہمیں نماز میں خشوع و خضوع کرنا اور نیک اعمال کرتے رہنا، ایک صدقہ کرتے رہنا، یہ سو بھی بہت بڑی چیز ہے، یعنی چھوٹوں پر رحم کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، بہت سی چیز، یعنی الحمدللہ اس میں کیا، من تخلت موازینہ فاولئک هم الفائزون، کیا وہی کامیابی ہے جس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ قیامت کے دن جب ترازو رکھا جاتا، اللہ تعالیٰ جس کا پلہ بھاری ہوا تھا وہی جا سکتا جنت میں، جس کا پلہ کم ہوا تھا وہ کدھر جاتا، وہ جہنم میں جاتا۔ اللہ تعالیٰ جب تک اسے جنت میں لینے کا حکم نہیں دیا، جب تک وہ جہنم میں رہنا۔ اسی لیے اس میں کیا بولا، واپس بھیج دے، جس کو میں چھوڑ آیا ہوں اس کو جا کر نیک اعمال کروں گا۔ یاد رکھو ہرگز ایسا نہیں ہوگا، پہلے بھی گزرا، ہرگز نہیں، کتنی سخت سے یہ بات بولے اللہ تعالیٰ نے۔ اسے ہمیں کیا پتہ چلتا، اس سے یہ پتہ چلتا کہ زندگی رہتا تھا دور، جو جسم ہمارا مضبوط ہے، طاقت ہے، یعنی قوت ہے، پیسہ بھی ہمارے پاس ہے، وہ کیسا ہمیں کرنا، ہمارے آخرت کو کیسا سنوار لینا، اس میں ایک حدیث کا بھی واضح ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی ہمارے جسم میں جان ہے، نیک کام کرنا ہے کر لو، جب بھی بیماری نہ آئے، صحت سے ہے، نیک کام کرنا ہے کر لو، صدقہ دینا ہے دے لو، یعنی جب ہم بڑھاپے پہنچ جاتے، یعنی مال میں یہ 4 حصے میں ایک حصہ بھی ہم صدقہ نہیں کر سکتے، جب ہمیں کیا کر سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی، اپنے آپ کو افسوس کر سکتی۔ اسی لیے ہو کر اللہ تعالیٰ موقع دیا، یہ موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ صرف ایک بات یہی ہے کہ جیسے وہ کہا گیا، اور ان کے درمیان ایک آڑ، یعنی جب ہماری موت ہوا تھی، ہماری موت سے لے کر قیامت کے دن تک کیا ہوتا، ادھر کو نہیں ادھر کو نہیں، ہم بیچ میں رہتے ہیں، برزخ کی زندگی میں رہتے ہیں، ہمیں وہ دن ہمارا اچھا ہونا، ہماری خبر کو اللہ تعالیٰ وسیع کر دینا، ہمیں خبر میں خوشادہ آرام سے سو کر رہنا، جنت تک گئے تو ہمیں کیا کرنا، ہمیں سب بھی اللہ تعالیٰ کے حکم، جو بھی ہمارا حکم دیا اللہ تعالیٰ، اس کے برابر ہمیں چلتے رہنا۔ جب قیامت کے دن ترازو رکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ وہ ترازو میں ہمارے نیکیاں سب ڈالے، تو ہمیں چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ہمیں کر کو رہتی، بھلائی کی بات، یعنی وہ بات کا ہم جب وہ نیکی لا کو ڈالنے ٹیمپو وہ ترازو کیسا ہوتا، میزان بھاری ہو جاتا۔ یہ بات کے لیے ہمیں امید کرتے رہنا، ہر ایک سے نرمی پیش آنے کی کوشش کرتے رہنا، کیونکہ جو بھی اس دن جو بھی کامیابی ہوگا وہی کامیابی ہے، جو بھی اس دن جس کے بھی عمل ضائع ہو گئے پھر وہ کامیابی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کیا کرنا، اللہ سے یہی دعا کرنا کہ الحمدللہ ہمارا میزان بھاری ہو اور ہمارے نیک عمل زیادہ سے زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، یعنی جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہی اس کے اعمال ہی بھاری ہوتی، یعنی ایسا بھی ہے ہر ٹائم میں زبان پر نہ سبحان اللہ والحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ایسے چھوٹے چھوٹے ذکر بھی زیادہ، یعنی چھوٹے کہ تو یہ کلمے بس دیکھنے کو مختصر ہے، ماشاءاللہ میزان میں بھر دیتا ہے، یہ کیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ایسے کلمے میزان کو بھر دیتا ہے، میزان کہتے کیا، یہ ترازو، ایسا ترازو کو بھر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا، ہر بار جو بھی ہمیں کرتے ہیں، ہمیں کام بھی کرتے ہو، دل میں ذکر رہنا، اس لیے اللہ سے راضی ہونا، پتہ نہیں کہ ہماری موت کہاں ہوگی، کس جگہ پر ہوگی، کون سی حالت میں ہوگی، پتہ نہیں ہم نا،
اس لیے اللہ سے یہی دعا کرتے رہنا کہ یا اللہ ہماری موت اچھی موت دے، وضو کی حالت میں، نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، پھر بھی یا رب عمرہ کے وقت یعنی عمرہ کے وقت یعنی حج کے وقت ایسا موت ہم دے یا اللہ تیرے گھر کے پاس یعنی سجدے کی حالت میں ایسی موت مانگتے رہنا، اللہ سے خوش گمان رکھنا، یعنی الحمدللہ میری بات میری دعا اللہ سنتا ہے کر کر اسے پوچھتے رہنا۔ ہمیں بے یقینی سے نہیں پوچھنا، یقین کے ساتھ پوچھنا اللہ کو۔ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا دعا قبول کرتا کر کے یقین کے ساتھ ہمیں دعا کرتے ہیں، وہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول بھی کرتا، اس کا بدلہ ضرور دینے بھی دیتا۔ اسی لیے ہمیں یہ بات سے کیا پتہ چلتی، غافل دعا اللہ کو پسند نہیں، غافل دل ایک کدن دھڑی ایک کدن ہمیں اللہ سے دعا کرنا، یہ دعا اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ سے دل سے یعنی یقین کے ساتھ ہمیں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ دعا کو قبول بھی کرتا اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا۔ جتنے بار بھی ہم دعا کرو اللہ تعالیٰ اتنی بار بھی خوش ہوتا، میرا بندہ سارے دن میرے طرف لوٹ کر آتا ہے، میرے سے دعا کرتا ہے کر کو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے بندے کے سامنے ایک سے دو بار ہم پوچھیں، کچھ بھی ہم مانگیں، وہ بندہ ایک بار دو بار دے سکتا، تینواں بار کیا کرتا ہے، یہ ہر بار میرے پاس آ کو پوچھتا، ایسا ناراض ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں، جتنے بار بھی تمہیں پوچھو، جتنے بار بھی تمہیں مانگو، اللہ تعالیٰ دیتا ہی جاتا، دیتا ہی جاتا، دیتا ہی جاتا، خوش بھی ہوتا رہتا، اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتا رہتا۔ تمہیں جتنا بھی مانگو اللہ تعالیٰ دینے کے لیے خوش بھی ہوتا۔ کیا اللہ کے خزانے میں کم ہے؟ نہیں، اللہ کا بے حساب ہے، وہ غنی ہے، وہ عظیم ہے، وہ غنی ہے، سب سے زیادہ مالدار اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ فنا ہے، ہمیں مرنے کے بعد میں کچھ بھی نہیں آتا، صرف ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا صدقہ، ہمارے اچھے اعمال، ہمیں جو بھی نیک کام کریں وہی ہمارا صدقہ ہوگا آتا۔ جو بھی ہمارے پاس ہے مال و دولت، گھر دار، سبھی یہ سبھی دنیا میں ضائع ہونے والا ہے۔ اس سے ہمارے کو کیا پتہ چلتا، دنیا فانی ہے۔ کیا ہے؟ دنیا فانی ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ اسی لیے ہم یہ کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جنت کو طلب کرو، جنت کو طلب کرو، وہ یہ خوشی آ جاتی، جنت کی بات بولے تو وہ یہ خوشی آ جاتی، کیونکہ جنت ایسی چیز ہے کہ کس کی بھی آنکھ نہیں دیکھی، کسی کا کان بھی وہ نہیں سنا، اور کسی کا دل بھی وہ افسوس نہیں کر سکتا دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا، کیونکہ وہ اپنے جسم کے ساتھ جنت میں جا گئے نا معراج کے وقت، بس ان کے سوا ہم کسی کو بھی نہیں معلوم کہ جنت کیسی ہوگی۔ اور جہنم کی وہ اللہ کیا بھی اب قرآن میں ہم پڑھے تو معلوم ہوتا ہے، وہ اتنی بھیانک ہے، وہ اتنا ہے، حامیہ ہے، بہت سے یعنی حاویہ ہے، بہت سے نام، یہ نام دیکھتے رہے تو اس کا ترجمہ دیکھتے رہے تو اتنا ڈر لگتا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسالک جنت الفردوس الاعلی، اس کے لیے جنت کی دعا کرتے رہو، انشاءاللہ جنت آسان کرے ہمارے سب کو۔ انشاءاللہ جو بھی ہمیں کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، کیا ہے، صرف اللہ کے رضا کے لیے ہمیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بات کو اللہ سنے، اللہ جو ہمارے بات میں غلطی ہو اللہ تعالیٰ ہماری بات سے درگزر کرے، معاف کرے، اور حق بات کرنے کی، توحید کی بات کرنے کی، دین کی جو بھی صحیح بات ہے وہ بات کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک نتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔